السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو آج سے انشاءاللہ العزیز ہم یہ عربی کا جو پروگرام ہے یہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور آج میں آپ کو اس کلاس میں کلمے کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک نقشہ آپ کے گروپ میں سینڈ کیا تھا، تو اس نقشے کو سامنے رکھیے گا اور اس نقشے کے مطابق ہم چلیں گے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لفظ جو ہوتا ہے وہ یا تو بامعنی ہوتا ہے یا بے معنی ہوتا ہے۔ تو بے معنی لفظ جو ہوتا ہے اس کو مہمل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو بامعنی لفظ ہوتا ہے اس کو ہم بامعنی لفظ کو بامعنی جو لفظ ہوتا ہے اس کو ہم نے دو طرح سے کیٹیگرائز کیا تھا۔ ایک تو مفرد ہم نے کہا تھا اور دوسرا ہم نے مرکب کہا تھا۔ یعنی یہ جو بامعنی لفظ جو ہوتا ہے یہ یا تو مفرد ہوتا ہے سنگل، یا پھر یہ مرکب ہوتا ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ پائے جاتے ہیں۔ ابھی جو مفرد ہوتا ہے اس کو ہم کلمہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کلمے کی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کلمے کو ہم تین طرح سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ تو میں نے آپ کو اس سے پہلے جو ایک وائس نوٹ جو کیا تھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی کتب کی میں اکثر کتب میں عربی کی جس میں عربی گرامر سمجھائی جاتی ہے اس میں ہمیشہ کلمے سے سٹارٹ کیا جاتا ہے۔ یعنی کلمہ بتایا جاتا ہے کہ کلمہ کیا ہوتا ہے، ایک سنگل ورڈ کو کلمہ کہتے ہیں، تو اس میں پھر اسم، فعل، حرف۔ لیکن میں نے آپ کو بالکل اسٹارٹ سے سمجھائی یہ بات تاکہ آپ کو جو ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم جو گفتگو کریں گے وہ اسم پر گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں فعل پہ کریں گے، پھر ہم حرف پہ کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں اتنی لمبی چوڑی نہیں بنانا چاہتا، بس مختصراً آپ کو سمجھاؤں گا، کیونکہ مختصر سے ہم پھر اسٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ پھر آگے آپ کو لے کے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کلمہ جو ہے جس کو ہم مفرد کہتے ہیں، ایک اکیلا لفظ جو ہوتا ہے اس کو ہم تین طرح سے کیٹیگرائز کرتے ہیں: اسم، فعل، حرف۔ تو اب ذرا اسم کو سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن جب بھی ہم عربی پڑھتے ہیں نا تو اسم کی جو تعریف ہے وہ وہی تعریف ہے جو کہ اور زبانوں میں کی جاتی ہے، جیسا کہ اردو ہے یا انگلش ہے۔ جو اور زبانوں میں اسم کی تعریف ہے وہی تعریف عربی میں۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا جو نام ہوتا ہے وہ جگہ کا ہو یا کسی شخص کا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو ہم اسم کہتے ہیں، جس کو ہم اردو میں نام کہتے ہیں۔ تو اب یہ اسم جو ہے یہ عربی میں اسم کئی طرح کے ہوتے ہیں، یعنی اسم کو ہم نے کئی طرح سے کیٹیگرائز کیا ہے۔ اسم کو ہم نے کئی اعتبارات سے ہم نے اس کو دیکھا ہے عربی میں۔ تو آج جو ہم آپ کو اسم کے بارے میں بتائیں گے وہ اسم کی عمومیت اور خصوصیت۔ اسم کو ہم عمومیت اور خصوصیت کی بنا پر آج ہم دیکھیں گے۔ عمومیت کا مطلب تو ہے اسم کا عام ہونا، اور خصوصیت کا مطلب کیا ہوتا ہے، اسم کا خاص ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اسم کا عام ہونا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد نکرہ۔ آپ نے اردو میں بھی اور انگلش میں بھی معرفہ اور نکرہ پڑھا ہے،
اسم نکرہ اور اسم معرفہ پڑھایا آپ نے، ٹھیک ہے، بالکل وہی کانسیپٹ ہے۔ دیکھیے زبانیں جتنی بھی ہیں نا ان کا کانسیپٹ ایک ہی ہوتا ہے، بس یہ ہے کہ ان میں ٹرمینالوجیز جو ہوتی ہیں وہ ڈیفرینٹ ہوتی ہیں۔ تو اسم نکرہ اور اسم معرفہ، اسم نکرہ کو ہم اسم عام بھی کہتے ہیں، اسی طرح سے اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو سفر ہوگا عربی میں وہ اسم نکرہ سے اسم معرفہ کی طرف ہوگا، اسم نکرہ سے اسم معرفہ کی طرف ہمارا سفر ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اس سے کیا مراد ہے، اس کا کیا مطلب ہے جو میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ بھئی ہمارا سفر نکرہ سے معرفہ کی طرف ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ اسماء ہوں گے، اسم کی جمع اسماء آتی ہے عربی میں، کچھ اسماء ہوں گے ہمارے پاس، اور ان اسماء کو، وہ اسماء جو ہوں گے وہ نکرہ ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی جسے ہم کامن ناؤن کہتے ہیں، کامن ناؤن یا اسم عام نکرہ ہوں گے، اور نکرہ سے ہم نے معرفہ میں اسے تبدیل کرنا ہوگا، معرفہ میں اسے کنورٹ کرنا ہوگا، چینج کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا سفر نکرہ سے معرفہ کی طرف۔ اچھا، اب جو آپ کو بات سمجھانی ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ عربی میں اسم نکرہ کس طرح سے ہوتا ہے، اسم نکرہ کی پہچان، کیونکہ پہچان بہت ضروری ہے، اسم نکرہ کی پہچان کیا ہے عربی میں، تو یاد رکھیے گا اسم نکرہ کی پہچان بہت ہی آسان ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی اسم کے آخر میں، دیکھیے جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں بابن، بابن، اسی طرح سے ایک اور اسم لیتے ہیں مسجدن، تو یہ دو اسم لے لیے ہم نے، ٹھیک ہے، بابن اور مسجدن۔ یاد رکھیے گا جب بھی کسی اسم کے آخر میں دو پیش آتی ہیں، جسے دو پیش آئے ہوئے یہاں پر دو پیش آئے ہوئے، تو یہ نکرہ ہونے کی نشانی ہوتی ہے عربی میں، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ دوبارہ سن لیں میری بات غور سے، جب بھی کسی اسم کے آخر میں ڈبل پیش آ جائے گا، جس کو ہم تنوین بھی کہتے ہیں، ڈبل پیش آ جائے، ڈبل زبر آ جائے، ڈبل زیر آ جائے، تو وہ اسم کیا ہوتا ہے، وہ نکرہ ہوتا ہے، اس میں اسم کے عام ہونے کا تصور پایا جاتا ہے۔ جیسے بابن ہم نے کہا ہے تو بابن سے مراد کیا ہے، ایک عام دروازہ۔ اسی طرح سے ہم نے کہا مسجدن، مسجدن سے کوئی بھی مسجد مراد ہو سکتی ہے، اس لیے اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ہم کرتے ہیں کوئی دروازہ، کوئی دروازہ۔ اسی طرح سے اس کا ترجمہ ہم کریں گے کوئی مسجد، کوئی مسجد، کوئی کا لفظ آ جاتا ہے، اب یہ کوئی نے اسے نکرہ یعنی کوئی ہم نے جو کہا اس میں اس اسم کے عام ہونے کی طرف اشارہ ہے، کوئی مسجد بھی کہہ سکتے ہیں یا ایک مسجد بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی دروازہ یا ایک دروازہ، اس طرح سے بات بنے گی اس میں نا۔ تو میں نے آپ سے بات کیا کہی تھی، وہ یہ کہی تھی کہ اس میں نکرہ سے اس میں معرفہ کی طرف ہمارا سفر ہوگا، یعنی ہم اس میں نکرہ کو اس میں معرفہ میں تبدیل کریں گے، چینج کریں گے۔ کس طرح سے کریں گے، دیکھیے آپ نے اس کا معنی تو دیکھ لیا نا، اب ہم اس کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کو چینج کریں گے معرفہ میں، یہ بات ذرا سمجھ لیں، بہت امپورٹنٹ ہے یہ۔ دیکھیے یہ ہے بابن، اگر اس بابن میں الف اور لام کا اضافہ کر دیتا ہوں، سپوز کیجئے ہم نے اس میں الف اور لام کا اضافہ کیا، اسی طرح سے یہ جو آپ کو مسجد نظر آ رہا ہے، مسجد میں بھی میں الف اور لام کا اس میں ایڈیشن کر دیتا ہوں، الف لام کا ہم نے کیا کیا، اس میں ایڈیشن کر دیا، تو اب یہ کیا بنا، دیکھیے اب یہ بن گیا، اب یہ جو بنے گا یہ بنے گا الف لام کے اضافے کے ساتھ کچھ اس طرح کی شکل آئے گی، میں کچھ کلرفل مارکر یوز کروں گا تاکہ بات صحیح سے سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، الف لام کا اضافہ کیا اس میں، بالکل اسی طرح سے یہاں پر بھی کر دیجئے الف لام کا اضافہ، الف لام کا اضافہ کریں گے تو یہ بنے گا، دیکھیے اب اعراب دیکھیے ذرا، یہ بن گیا الف لام کے اضافے کے ساتھ
البابو۔ اب دیکھیے الف لام نے کیا کیا ہے، الف لام نے دو کام کیے ہیں اس کے اندر۔ ایک تو اس میں ظاہری تبدیلی لے کے آیا ہے الف لام، یعنی جو ڈبل پیش نظر آ رہا تھا اس کو جو ہے وہ سنگل پیش میں کنورٹ کر دیا، یعنی ایک پیش ڈیلیٹ کر دیا، حذف کر دیا۔ یہ تو اس کا ظاہری ایک جو ہے کام ہے، ایک ظاہری اس کا ایکشن ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا معنوی ایکشن ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ جیسے ہی الف لام کا ایڈیشن کیا ہم نے تو اس میں اس میں نکرہ جو ہے اس میں معرفہ میں کنورٹ ہو گیا۔ اب یہ بن گیا البابو، ایک پیش ڈیلیٹ ہو گیا، البابو پڑھیں گے اس کو۔ البابو کا کیا مطلب ہو؟ کوئی خاص دروازہ، اب یہ خاص ہو گیا ہے، عام نہیں رہا۔ اسی طرح سے دیکھیے یہ بنے گا المسجدو، ایک پیش مسجدن کا ڈیلیٹ کیا، یہ تو اس کا ظاہری ایک ایکشن ہے، اور اس پہ جو معنویت پیدا ہوئی ہے الف لام کے اضافے کے ساتھ وہ کیا ہے؟ المسجدو، خاص مسجد، المسجد خاص مسجد۔ تو یہ ہم نے کیا کیا؟ اس میں نکرہ سے ہم نے معرفہ میں اس کو کنورٹ کر دیا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو اس طرح سے ہم نے اس میں نکرہ سے اس میں معرفہ۔ اچھا ایک دو اسم اور لے لیتے ہیں ہم، جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں قلم، قلم۔ ابھی قلم جو ہے نا یہ نکرہ ہے، ڈبل پیش نظر آ رہا ہے آپ کو، اس میں ہم کیا کریں گے؟ اس میں الف اور لام کا اضافہ کر دیں گے، الف لام کا ہم نے اس میں اضافہ کیا، ٹھیک ہے، اور یہ بن گیا القلم، جی بالکل صحیح کہا آپ نے، القلم، القلم، ایک قلم، اور وہ ایک قلم کیا ہوگا؟ خاص ہو جائے گا وہ۔ اب یہ الف لام کے اضافے کے ساتھ قلم جو ہے وہ اس میں معرفہ بن گیا، صحیح۔ تو یہ ہم نے آج آپ کو اس ویڈیو میں یہ بات سمجھائیے کہ ہم نکرہ سے معرفہ کس طرح سے بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے ایک اور اسم لے لیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کہیں صالحن، صالحن، ایک صالح مرد، اس میں الف لام کا اضافہ کریں گے، الف لام کا جب اضافہ کریں گے تو بتائیے مجھے ذرا کیا آئے گا؟ الف لام کا اضافہ کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا الصالح، الصالح، ایک پیش ہم نے اس میں ڈیلیٹ کر دیا، صحیح، ایک پیش ڈیلیٹ کر دیا ہم نے، اور الف لام اس میں شروع میں ایڈ کر دیا۔ یاد رکھیے کہ شروع میں ہی ایڈ کرنا ہے، صحیح۔ تو یہ میں نے کچھ ایگزامپلس آپ کو بتائی ہیں کہ ہم نے اس میں نکرہ سے اس میں معرفہ میں کس طرح سے کنورٹ کرنا ہے، کس طرح سے چینج کرنا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے عربی میں۔ اگر یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات تو آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے الف لام کے اضافے کے ساتھ جو اسم معرفہ بنتا ہے، اب میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں کہ اس میں معرفہ جو ہیں، اس میں معرفہ اس کی عربی میں 7 اقسام ہیں، 7 اقسام یا 7 قسمیں کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے، 7 یعنی 7 طرح کا اس میں معرفہ ہوتا ہے عربی میں۔ تو اس میں سے ایک چیز، ایک جو ٹائپ ہے اس کی، ایک جو قسم ہے وہ میں نے یہ بتا دی، الف لام کے اضافے کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس لفظ کا ایک پیش ڈیلیٹ کرنا ہے، حذف کرنا ہے، تو اس طرح سے یہ اس میں معرفہ بن جائے گا۔ تو آپ نے 7 اقسام میں سے ایک قسم تو آج پڑھ لی، تو باقی 6 اقسام کا جہاں تک تعلق ہے وہ پھر انشاءاللہ العزیز ہم وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اس سے پھر یہ ہوگا کہ آپ کا کانسیپٹ بھی صحیح سے کلیئر ہو جائے گا، اور آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی میری۔ تو اس طرح سے بس یہیں تک رکھیں گے آج، کیونکہ بات میں زیادہ
طویل نہیں کرنا چاہتا آپ سے، کیونکہ آپ بھی پھر بور ہو جائیں گے، کیونکہ گرامر جو ہوتی ہے یہ ذرا مشکل سبجیکٹ ہے۔ آخر میں جو میں آپ کے 2 منٹ اور لوں گا وہ یہ ہے کہ مجھے یہ کتاب کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا ایک انٹروڈکشن اس کی کروانی تھی۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے، یہ جو ہمارا کورس ہے جو میں آپ کو پڑھانے کا متمنی ہوں، وہ ہے دروس اللغت العربیہ۔ یہ بہت زبردست کورس ہے۔ دیکھیے، عربی کے بے شمار کورسز ہیں، بے شمار کتابیں ہیں جو کہ اس وقت پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہیں، لیکن یہ جو کورس ہے یہ بہت ہی زبردست کورس ہے، پوری دنیا میں یہ بھی پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں پریکٹس بہت ہے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، وہ یہ کہ گرامر جو ہوتی ہے اس کی جتنی زیادہ پریکٹس کی جائے، گرامر کے جو رولز ہیں، جو قواعد ہوتے ہیں گرامر کے، ان کو جتنا زیادہ ہم استعمال کریں گے جملوں میں، اتنا زیادہ آپ کو آسانی سے گرامر سمجھ میں آئے گی اور گرامر ذہن میں بھی رہے گی۔ تو یہ جو ہمارے پاس کتاب ہے دروس اللغت العربیہ کی، اس کے 3 حصے ہیں اس وقت میرے ہاتھ میں۔ اس کے یہ جز نمبر 3 ہے، یعنی 3rd بک ہے اس کی۔ یہ اگر آپ چاہیں تو یہ دارالسلام سے بہت ہی اچھی اور دیدہ زیب ان کی طباعت ہے، اگر آپ چاہیں تو یہی لے لیں کورس، اور اگر آپ چاہیں تو یہ کورس ہے یہ والا۔ اس کو بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس یہ 3 حصے ہیں اس کے، تو تیسرا حصہ تو یہ میرے ہاتھ میں ہے اس وقت، اور یہ پوری ایک مستقل کتاب ہے۔ دیکھیے، یہ پوری ایک کتاب ہے، اس کا والیوم بھی دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے نا، یہ پوری ایک کتاب ہے۔ اچھا، ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ یہ پوری ایک تیسری کتاب آ گئی۔ اس کے علاوہ جو 2 اس کے اجزاء ہیں شروع کے، جز نمبر 1 اور جز نمبر 2، وہ اس طرح کی کتابوں میں انڈیا سے چھپ کر آئی ہیں، اور ابھی مجھے معلوم نہیں کہ یہ آ رہی ہوں گی ضرور انشاءاللہ، اگر اردو بازار میں چلا جایا جائے تو وہاں سے ایزیلی یہ اویلیبل ہوگی۔ تو یہ ہمارے پاس اس طرح کی یہ بک نمبر میرے پاس 4 ہے۔ اس کے علاوہ یہ بک نمبر 5 ہے۔ دیکھیں، بک نمبر اب یہ 5 بکس ہیں اس طرح کی، بالکل اسی طرح کی ہیں، 5 بکس ہیں یہ، اور یہ بکس، یہ 5 اس طرح کی 5 بکس ملا کے یہ 2 اجزاء بنتے ہیں۔ دروس اللغت العربیہ کے 2 اجزاء بنتے ہیں اس طرح کی 5 بکس ملا کے، اور تیسرا جز جو ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا جیسا دل چاہے آپ اسی طرح سے کیجیے گا، اگر آپ چاہیں تو یہ لے لیں، یہ بھی بہت زبردست ہے، اور اگر آپ چاہیں تو دارالسلام سے یہ دیدہ زیب ان کی طباعت جو ہے دارالسلام کی، یہ لے لیں، جو چاہے لیں، لیکن لیں ضرور آپ، کیونکہ جب تک آپ لیں گے نہیں آپ کو مزہ نہیں آئے گا پڑھنے کا، کیونکہ میں یہ سلیبس پڑھاؤں گا کمپلیٹ نا، یہ سلیبس اس طرح سے ہم ایک ایک سبق کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ لوگوں نے یہ کورس کمپلیٹ پڑھ لیا، ان کے 3 جز یہ کمپلیٹ کر لیے، تو میں آپ کو انشاءاللہ العزیز پورے اطمینان کے ساتھ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ 80% قرآن مجید کا ترجمہ زبردست طریقے سے کر پائیں گے، اور آپ کو گرامر کے جو قواعد ہیں وہ بھی زبردست ہو جائیں گے آپ کے، کیونکہ اس میں نے آپ کو بتایا نا کہ پریکٹس بہت زیادہ کی جاتی ہے، اور گرامر جب تک ہم پریکٹس نہیں کریں گے نہ تو وہ ذہن میں بیٹھے گی اور نہ ہی گرامر صحیح سے ہمیں آئے گی۔ تو بس یہ میں آپ کو کورس کا بھی تھوڑا سا میں نے آپ کو انٹروڈکشن دے دیا، تو آپ ضرور یہ کورس خریدیں، اور جب بھی ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ کتاب کھول کے اپنے پاس بیٹھیں، پینسل لے کے بیٹھیں، جو میں آپ کو بتاؤں گا آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، نوٹ بک آپ کے پاس ہونی چاہیے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے تدریس کے لیے۔ تو یہ آپ ان تمام باتوں پہ عمل کیجیے گا تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور آپ بہت اچھی عربی سیکھ جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ، پھر آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔